آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ منی پور نسلی فسادات کی آگ میں جل رہا ہے۔ 2.5 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، حکومت نے ابھی تک فسادات پر اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں۔ البتہ 2 خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کروانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے ان گنت مجرمین میں سے 7 کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اطلاع کے مطابق 8000 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کوکی اور میتی فسادات میں اب تک 350 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، 40,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ جہاں تک منی پور کا تعلق ہے، یہ شمال مشرق ہندوستان کی ایک ایسی ریاست ہے جو پہاڑی علاقوں سے گھری ہوئی ہے۔ ناگالینڈ، میزورم، آسام سے گھری ہوئی یہ ریاست میانمار کے سرحد سے قریب ہے۔ میانمار سے جو لوگ سرحد پار کر کے منی پور آ جاتے ہیں اور شہریت اور ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے منی پور کے عوام کا جھگڑا ہے۔ اس ریاست میں ہندو 41% ہے، جبکہ مسلم آبادی 8% ہے۔ دوسری بڑی آبادی کرسچنز کی ہے۔ یہاں پر لگ بھگ 36 قبائل آباد ہے، جن میں میتی قبیلہ اکثریت میں ہیں اور کوکی قبیلہ اقلیت میں۔ ہندو برادری کو شکوہ ہے کہ کرسچنوں کی آبادی 19% سے 41% ہو گئی ہے اور ہندوؤں کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مختلف بہانوں سے میتی اور کوکی کی نسلی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال مسلمان غیر جانبدار ہیں، مگر ریاست کے حالات کی وجہ سے آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، کاروبار بند ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کے سامان اور ادویات کی قلت بہت زیادہ ہے۔ منی پور کے مسلمانوں نے دوسری ریاستوں کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مدد کو آگے آئیں، ریاست کا دورہ کریں، دستے تعاون دراز کریں۔ منی پور میں مسلمانوں کے لیے پانی کی شدید قلت ہے۔ یہ اپنے علاقوں میں بورویل نصب کرنا چاہتے ہیں۔ 300 فٹ کی گہرائی میں پانی موجود ہے اور ایک بورویل پر کم از کم 1.5 لاکھ روپے کے مصارف آتے ہیں۔ ہر بورویل کے درمیان کم از کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ منی پور کے مسلمانوں نے اصحاب خیر سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لیے بورویلز نصب کروائیں۔ BRS حکومت نے تلنگانہ کے اقلیتوں کے لیے 1 لاکھ روپے کی سبسڈی کے ساتھ امداد کا اعلان کیا، مگر یہ اعلان بھی 12% تحفظات کی طرح لالی پاپ دینے کے مماثل ہے، کیونکہ جو جیو جاری کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر یہ سرحد کر دی گئی ہے کہ 1 لاکھ روپے کا قرض ان مسلمانوں کو دیا جائے گا جنہوں نے گزشتہ سال درخواست دی تھی۔ البتہ کرسچن طبقے کی نئی درخواستوں پر غور کیا جائے گا۔ کانگریس کے سینئر رہنما جناب محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا ہے کہ BRS حکومت مائنورٹی بندھوا اسکیم کے تحت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس اسکیم سے اقلیتوں کے غریب اور بے روزگار نوجوان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ 2015-16 میں 1,53,000 بے روزگار نوجوانوں نے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں قرض کے لیے درخواست داخل کی تھی، جسے کالعدم کرتے ہوئے 7 برسوں میں کوئی نئی درخواست قبول نہیں کی۔ حال ہی میں 2,20,000 بے روزگار نوجوانوں نے قرض کے لیے کارپوریشن کو درخواست داخل کی، جو یکسوئی کے منتظر ہیں۔ اسی اثنا میں یہ خبر ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ مسلم دوستی کا دعویٰ کرنے والی BRS حکومت کی جانب سے پجاریوں کو گورنمنٹ اسکیل کے تحت ماہانہ تنخواہیں جاری کی جا رہی ہیں اور مسجد کے اماموں اور مؤذنوں کو ماہانہ 5,000 روپے اعزازیہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ امام اور مؤذن 4 ماہ سے اس اعزازیے سے بھی محروم ہیں۔ حیدرآباد کے قدیم اور معیاری اسکول ڈان ہائی اسکول ملک پیٹ نے انٹر اسکول روبوٹک مقابلہ جیت لیا۔ امریکہ کی فلاحی تنظیم تاؤس نے اس کا اہتمام کیا تھا، جبکہ دکن المنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے اسے اسپانسر کیا تھا۔ امریکہ کی ہی ایک اور فلاحی تنظیم سیڈ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی جناب سید مظہر الدین حسینی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جناب فضل الرحمان خرم، ڈاکٹر غلام عباس، محترمہ فخرالنساء فہیم نے ان مقابلوں پر مسرت کا اظہار کیا، جبکہ اعزازی صدر میسکو ڈاکٹر محمد غوث الدین نے روبوٹک مقابلوں کے کامیاب انعقاد کے لیے آرگنائزرز، اسکولز، انتظامیہ، طلباء اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کی۔ سماجی حلقوں کی معروف شخصیت و صحافی کین واصف بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ریاض کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔
تنظیم کے دیگر منتخب عہدیداران میں سید عتیق احمد نائب صدر تعلیم، عبدالقدوس جاوید نائب صدر رکنیت سازی، سید افتخار ہاشمی نائب صدر تعلقات عامہ، سیکریٹری سید مبارک حسین، خازن سید عبدالحامد، سارجنٹ ایٹ آرمز محمد مبین شامل ہیں۔ اس کیبنٹ کی میعاد 1 سال کی ہوگی۔ ٹوسٹ ماسٹرز کلب ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا بنیادی مقصد شخصیت سازی کرنا ہے۔ دنیا میں 149 ممالک میں 15,800 کلب قائم ہیں۔ ہر ملک میں یہ کلبز مختلف زبانوں میں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز ریاض کا قیام سن 2013 میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے بانی اور پہلے صدر آرکیٹیکٹ عبدالرحمن سلیم تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔